القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ عز وجل وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود واخواتها التکویر والانفطار والانشقاق. 12ویں پارے کی تلاوت آج کے تراویح میں ہوئی ہے. اس میں 2 صورتیں پڑھی گئی ہیں. ایک تو مکمل ہے سورہ ہود اور دوسری ہے سورہ یوسف جو آدھی پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ کل آدھی پڑھی جائے گی. لیکن سورہ یوسف چونکہ مکمل ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ اس پورے سورے کو لے کر ہم اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین, 12ویں پارے میں جو پہلی صورت ہے سورہ ہود. ہود یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا تھا دنیا میں وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد بعض روایتوں میں آیا کہ آدم کے بعد شیس نام کے ایک نبی آئے تھے, جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آدم کے بعد شیس ایک نبی آئے, اس کے بعد نوح آئے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو جو ہے عاد کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. تو یہ ہود جو ہے ایک نبی ہیں جن کی طرف منسوب کر کے یہ نام رکھا گیا ہے. معزز حاضرین, ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی, حدیث بھی پڑھی. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا کیا ہے؟ شروع میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا قصہ اس میں بیان کیا. نوح علیہ السلام کے قوم پر کیسے طوفان آیا, بیٹا کیسے ڈوبا, حضرت نوح نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی, اللہ نے جو تنبیہ کی, وہ پورا قصہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد حضرت جو ہے ہود علیہ السلام کا قصہ آیا, بعد میں صالح کا, شعیب کا, موسیٰ کا تذکرہ آ کے اللہ ان 5 پورے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبیوں کے قصوں کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ ٹائم پاس کرنے یا کوئی ناول نہیں ہے, یہ اللہ بیان کرتا ہے ہم آپ پر جو ہے نبیوں کے قصوں کو پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. دل کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک بہت ستایا گیا. اللہ کے نبی بار بار انسان ہونے کے ناطے پریشان ہوتے تھے, مایوس ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان نبیوں کا تذکرہ کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جھٹلانا, تکلیف دینا, برے القاب سے پکارنا اور دیوانہ کہنا, مجنون کہنا, شاعر کہنا, جادوگر کہنا آپ کے ساتھ یہ قوم کر رہی نا, یہ کوئی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی نبی کے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے. معزز حاضرین, ہم نے سورہ ہود کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث پڑھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے نا. ایسے ہی کہا اے اللہ کے نبی آپ کیوں بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر, قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کون سی صورتیں؟ کہا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اذا الشمس كورت, اذا السماء انفطرت, اذا السماء انشقت, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. معزز حاضرین, بوڑھا کرنے کا مطلب کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے؟ کیا آپ کمزور ہو گئے؟ مانا وہ نہیں ہے. بوڑھا کرنے کا مطلب یہ ہے ان صورتوں میں قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں نا, وہ ہولناکیوں کو پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورہ ہود نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کیا.
کیا وجہ ہے؟ اللہ اس میں فرماتے ہیں ابن القیم، اللہ تعالیٰ نے نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، موسیٰ کا، ان تمام کے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فاستقم کما امرت۔ دیکھیے کتنا اچھا ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیے نا، جیسے یہ انبیاء، مبارک انبیاء علیہ السلام اپنے زمانوں میں عقید توحید پر جم کر رہے نا، تم بھی جم کر رہو۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ معزز حاضرین، نوح علیہ السلام بہترین نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے نام سے سورت اتاری۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، کہا دیکھو عبادت مت کرو، نرمی سے، سختی سے، پیار سے، ہر طریقے سے سمجھا کے دیکھ لیا، دن میں، رات میں، چھپ کر، ظاہر طور پر ہر طریقے سے کر دیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے قوم میں جو شرک شروع ہوا نا، وہ شرک پیدا ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ کیا کیا؟ شیطان آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا دیکھو اے نوح کی قوم، تمہارے درمیان میں کچھ بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم کیا کرو، ان کے فوٹو بنا کے اپنے مجلسوں میں رکھو۔ ٹھیک ہے، شیطان نے جب یہ کہا تو انہوں نے کیا کیا، فوٹو بنا کر اپنے مجلسوں میں رکھا۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب وہ یہ نیک لوگ مر گئے نا تو کیا کیا ان لوگوں نے، وہ زندے وقت تھے وہ نیک لوگ، ان کے اسٹیچو بنائے، فوٹو بنائے۔ جیسے ہی وہ لوگ مر گئے نیک لوگ، ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک پیدا ہوا دو وجہ سے۔ آج بھی یہ دو وجوہات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک تو ہے فوٹو، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ آج دیکھو ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کی تصویریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آدمی اجمیر کی تصویر رکھا ہے، کوئی آدمی پتہ نہیں کس کس تصویر رکھا ہے، اور خصوصاً وہ قصاب جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ تو اپنی دکانوں میں جو ہے تصویر لگائے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم فوٹو کی وجہ سے شرک میں پڑی نا، آج بھی امت مسلمہ فوٹو کی وجہ سے شرک میں پڑی ہوئی ہے۔ لہذا فوٹو کو جہاں تک ہو سکے اوائڈ کرو۔ آدھار کارڈ، آئی ڈی، پاسپورٹ، اور جو ہے اسکول کے کام کے علاوہ اور کوئی کام کے علاوہ فوٹو پکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اچھے کپڑے پہنے عید کے لیے فوٹو پکڑو، کعبۃ اللہ کو جا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر فوٹو پکڑو، یہ سب کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ فوٹو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا کہا نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ آج دیکھو ہمارے پاس پیر مریدی کا بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے، بیعت کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے پیر مریدی کا دھندا کرتے ہوئے یوٹیوب پر سے تصویریں موجود ہیں، ایسے ایسے ہیں جنگلی پیر، پتہ نہیں ننگا پیر، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی شان میں غلو کر کے بھی آج امت مسلمہ میں شرک میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اللہ کی شان میں غلو، اسی طریقے سے مشائخ کی شان میں غلو۔ کیا کیا غلو نہیں کیا لوگوں نے تو اتنا کہا، نعوذ باللہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں جو ہے بادلوں میں چل کر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گر رہا تھا، عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں دستگیر، دست کا معنی ہاتھ، گیر کا معنی پکڑنا۔ ایسے جو ہے کفری عقائد ممبر سے لوگوں کے درمیان میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ فوٹو اور نیک لوگوں میں غلو، یہ دو چیزیں جو ہے شرک میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ ان سے آپ بتو، ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں، دیکھو تقریباً میرا جامعہ اسلامیہ میں دوسرا سال تھا، ہمارے ایک ساتھی نے کیا کیا، موبائل میں اسکرین سیور پر جو ہے تاج محل کی فوٹو رکھی۔ آپ تاج محل کی فوٹو رکھے تو کیا بولیں گے، دنیا کے 7 عجائب میں سے، اس لیے رکھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی جو ہے ناجائز نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ پڑھانے والے جو ہے استاد کی وہ نظر موبائل کے اسکرین سیور پر پڑ گئی۔ استاد نے بلا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے تاج محل کی فوٹو ہے۔ کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ تاج محل نہیں ہے، اس میں قبر ہے۔
اس لیے کہ اس میں شاہجہاں کی قبر ہے، اس میں ممتاز کی قبر ہے. یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر قبر ہے نا، لہٰذا قبر کی فوٹو کیسے رکھتے موبائل میں؟ دیکھو کیسا عقیدہ ہے ان لوگوں کا. آج تو ہمارے مساجد میں توحید بھی ختم ہو گئی. کیوں؟ یا تو مساجد سے بیت الخلاء کو جوڑ دیا گیا، یا مسجدوں کو جو ہے قبرستانوں سے جوڑ دیا گیا. سامنے قبرستان، پیچھے قبرستان، ادھر قبرستان، ادھر قبرستان، یا تو مسجد کے اندر خود قبر موجود ہے. ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا نیک لوگوں میں غلو اور یہ فوٹو سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہمارے گھروں میں قرآن کے جو تغرے لگائے جاتے ہیں نا، وہ لگانا بھی جائز نہیں ہے. مشہور عالم دین ہیں مدینے کے، جن کا نام ہے سلیمان رحیلی، جو میرے استاد بھی ہیں. ان سے پوچھا گیا ہم اپنے گھر میں قرآن کے تغرے لگا سکتے؟ تو کیا بولے معلوم ہے؟ قرآن یہ تغرے بنا کر گھروں میں لگانے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے اترا ہے. ٹھیک ہے، آپ لگائیں گے، بچہ بال مارے گا، گلا ٹوٹ کے نیچے پڑے گا، قرآن کی توہین ہوئی نا. ٹھیک ہے، آپ لگائے. ہم بولتے ہیں برکت کے لیے لگائے. نہیں، برکت کب آتی؟ جب پڑھ کر عمل کریں گے برکت آئے گی. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، آج ہم نے تغرے لگائے، بولتے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کا عقیدہ اللہ نہ کرے کمزور ہوا تو کیا کریں گے؟ وہ تغرے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ ایسا کرنے دور بھی نہیں جائیں گے. لہٰذا یہ شرک کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو روکو. اور اسی طریقے سے دیواروں میں قرآن کی آیتیں لکھنا یا اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں لکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے، قرآن جو ہے یہ موبائل کی رنگ ٹون پر اذان رکھتے، قرآن کی آیت رکھتے. نہیں، جائز نہیں. قرآن ایک مقدس کتاب ہے. اذان اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، لہٰذا اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طریقے سے اس صورت میں ہود کا ذکر ہوا. ہود علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات ایک عالم دین نے کہی، وہ ہم یہاں کہنا چاہیں گے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے معجزے کے طور پر کشتی دی، لیکن ہود ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا. حضرت ہود ایک اکیلے نبی ہیں، کوئی معجزہ نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے، ان کا معجزہ کیا؟ ان کا عقیدہ توحید خود ان کا معجزہ. اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، سب مل کر میرے لیے سازشیں کر لو، تم مجھے مٹا نہیں سکتے. سب مل کر مجھے ختم کرنے کی سازشیں کرو. میں تو اس رب پر بھروسہ کیا ہوں جس کے ہاتھ میں میری پیشانی بھی ہے، تمہاری پیشانی بھی ہے. لہٰذا ہود علیہ السلام ایسے تھے. صالح کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ اونٹنی کا معجزہ. قوم نے آ کر کیا کہا؟ اے صالح ہم نہیں مانتے، جب تک چٹان سے حاملہ اونٹنی نہیں نکلتی ہم نہیں مانتے. حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی تو چٹان سے اونٹنی نکلی. فرمایا حضرت صالح نے، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کبھی اس کو چھونا نہیں. لیکن پورے قوم نے مل کر کیا کیا؟ اس کو ذبح کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ٹھیک ہے، معجزے کو تم نے کاٹا نا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزہ کر لو، لیکن اس کے بعد عذاب آئے گا، قوم تہس نہس کر دی جائے گی. ویسے قوم ہلاک ہو گئی. اسی طریقے سے شعیب کا ذکر ہوا، موسیٰ اور لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا. آج دیکھو ہمارے معاشرے میں ہم جس پرستی کا رجحان بھی عام ہو رہا ہے، مرد سے ضرورت پوری کرنا، عورتوں سے جو ہے ضرورت پوری کرنا، یہ تو بالکل فطرت کے خلاف ہے، اس سے گھن آتی. لہذا یہ سیکس کو اور انسانی جنس کو ختم کرنے والی جتنی چیزیں ہیں شریعت مکمل طور پر اس سے جو ہے منع کرتی ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد سے ضرورت پوری کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کرنے والے کو جس سے کیا جاتا ہے دونوں کو قتل کر دو، یا لے جا کے پہاڑ پہ چوٹی پہ کھڑا کر کے گرا کے مار دو ان کو. آج یہی چیز تو معاشرے میں ہو رہی ہے. اور آج انسانی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے غلط طور سے پورا کرنے کی جو ہے مکمل طور پر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. یہ جو ہے مکمل طور پر یہ قصے ہوئے. اور آخری یہ میں اللہ نے ایک بات کہی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. عموماً یہ آیت کیا ہوتی ہے؟ رمضان کے اختتام پر یا عید کے خطبے میں بولتے ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے رہے نا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا. لیکن یہاں صوفی حضرات نے بھی آیت کے معنی کو غلط بتایا. کیا کہا؟ یقین سے مراد موت میں یقین ہے. آج آپ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو کہتے ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز ہے. ہم کو اللہ پر اتنا یقین آ گیا ہے کہ یقین کرنا خود نماز ہے.
حالانکہ آیت میں یقین کا معنی موت کا ہے. ان لوگوں نے آیت کے غلط معنی کو سمجھ کر نمازیں چھوڑتے ہیں یہ لوگ. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے نماز ہی نہیں پڑھتا, پورے انگلیوں میں جو ہے وہ انگوٹیاں, اور اس کے بعد جو ہے گانجا سب. اور آج پیر مرید اس آدمی کو بولتے نعوذ باللہ جو برے کام کرتا ہے, ننگا ہوتا, ایسے آدمی کو پیر کہا جاتا ہے. معزز حاضرین, اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں میں صوفیہ نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, بہت نقصان پہنچایا. اور ان لوگوں کی ایسی ایسی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ہم نے آپ کی مثال آپ کے سامنے دی. تو لہٰذا یقین سے مراد موت ہے, یقین سے مراد یقین نہیں ہے. دل کی کوئی نماز نہیں ہے. نماز مسجد میں آنا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, یہی نماز ہے. یہی جو ہے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. آئیے اب سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. سورہ یوسف کا قصہ بڑا بہترین قصہ. اللہ تو فرماتا ہے قرآن میں جتنے نبیوں کے قصے آئے نا, ان نبیوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. فرمایا احسن القصص. یوسف کون؟ یوسف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. انبیاء بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا تھا. جب بھی دنیا میں خوبصورتی کا ذکر آئے گا نا, دنیا کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھلائے گی. بڑے خوبصورت. حسن بصری رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو دنیا میں دو حصوں میں پیدا کیا. آدھی خوبصورتی یوسف اور ان کی ماں کو دی, اور آدھی خوبصورتی دنیا میں تقسیم کر دی. لیکن یوسف جہاں خوبصورت تھے نا, وہیں نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم خوبصورت نہیں تھے. آپ کیسے خوبصورت تھے؟ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے تو آپ تلوار کی طرح چمکتے تھے یا 14ویں رات کی چاند کی طرح تھے؟ تو فرمایا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے تلوار کی طرح نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگا اور 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھنے لگا. مجھے یہ فیصلہ کرنے نہیں ہوا کہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں. بالآخر میں نے بالکل باریکی سے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی خوبصورت تھے اس لیے دنیا میں آپ افضل نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھو. آپ ایک آدمی خوبصورت ہوتا ہے نا, اس کو اپنے خوبصورتی پر بڑا ناز آتا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں ذرا ہینڈسم ہو گئے تو بولتے ہیں میں فلاں کی طرح ہوں. اگر عورت کو خوبصورتی آ گئی تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے قرصوں پہ بڑا ناز کرتا ہے اور اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں نبیوں کے سردار نہیں تھے, بلکہ آپ کے اندر جو اخلاق تھے, جو کردار تھا نا, آپ کے اندر جو عمل تھا نا, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت تھے, آپ کا اخلاق اور کردار بھی اتنا عمدہ تھا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کی طرح خوبصورت بنے, لیکن ساتھ میں آپ کے اخلاق و کردار کو بھی مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں. سورہ یوسف کے تعلق سے ایک بات علماء نے لکھی ہے, وہ ذرا غور سے آپ سنیں. قرآن کریم میں 114 صورتیں, سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک, ہر صورت میں کئی موضوع آتے ہیں. سورہ اعراف لے لو, پتہ نہیں کیا کیا تذکرہ آتا, لیکن قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر 2 ہی ٹاپک ہیں. سورہ یوسف لے لو, آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھو, یوسف کے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک صورت یہ. دوسری صورت ہے سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے, جس میں اللہ نے نوح کے علاوہ کسی اور پیغمبر کا ذکر نہیں کیا. معزز حاضرین, یہ حضرت یوسف کے اس قصے کو اللہ نے بہترین قصہ کیوں کہا, حالانکہ موسیٰ کا قصہ بھی ہے, نبیوں کا قصہ بھی ہے. اس کے کئی جوابات علماء نے دیے. علامہ شوکانی فتح القدیر میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا, اس لیے کہ اس کے اندر ایسے نکتے ہیں, ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جو دوسری صورتوں میں نہیں ملتی. مثلا پاک دامنی کیسے ہوتی ہے, باپ بیٹے کا تعلق کیسے ہوتا ہے, اسی طریقے سے بھائی بھائی کا تعلق کیسے ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کی ہیں. معزز حاضرین, قصہ کیسے شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف ایک دن خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ میں نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا.
اور سورج بھی ہے چاند بھی ہے. یہ خواب دیکھ کر آ کر اپنے باپ سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً شاید 11 12 یا 13 بیٹے تھے. یعقوب نے کہا اے یوسف تم نے خواب دیکھا نا, اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرو. اگر بھائیوں سے بیان کریں گے تو یہ 11 بھائی کیا کریں گے, تمہارا حسد کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے ہوا 11 بھائی, جو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی, اور سورج اور چاند سے مراد حضرت یعقوب اور ان کی بیوی, جن کا نام جو ہے اسرائیلی روایتوں میں ذکر کیا ہے, قرآن میں موجود نہیں ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, لمبا واقعہ ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے خواب بیان کر دیا. بالآخر کہنے لگے حضرت یوسف کو کیوں زیادہ چاہتے یعقوب, لہٰذا محبت کے اس راستے میں یعقوب راستے میں آ گئے نا حضرت یوسف علیہ السلام, ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. آپس میں بھائی جو ہے مقابلہ سوچنے لگے, کیا بولے, ان کو قتل کر ڈالو, دور جا کے پھینک ڈالو. انہوں نے کہا نہیں, ان کو جا کے کنویں میں ڈال دیں گے. ایسے ہی ہوا, چھوٹا سا بچہ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ہوا نا, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ہوا. 11 بھائی کیا بولے اپنے باپ سے جا کے, ہم کھیلنے جاتے, ہمارے بھائی یوسف کو بھی ساتھ بھیجو, وہ ناماز آ کر کھیلتا. ایسے یہ لمبا واقعہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اندیشہ ظاہر کیا, چھوٹا بچہ ہے نا, تم کھیل میں مشغول رہو گے, بھیڑیا اس کو کھا لے گا. یہ لفظ ان کے لیے جو ہے ایک دلیل بن گئی. لے گئے, ساتھ میں وہاں رکھا, کھیلنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کھایا تھا. انہوں نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا اندر. وہ کنواں بھی کیسا, قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کنواں ایسا تھا, بڑا گہرا کنواں, کالا کنواں, جس کے اندر نہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا, ایک دم گہرا کنواں جس کے اندر جب اور بیر میں فرق ہے, اس میں ڈال دیا. اور بعد میں کیا کیا, اب اپنے باپ کو بولنا تو کیا کہنے لگے آ کر, اے ابا جان ہمیں گئے کھیلنے کے واسطے, یوں تو یوسف کی قمیص کو لیا اور جو ہے جھوٹا خون بھیڑیے کا لا کر لگا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. نبی بھی کیا ہوتا ہے, بڑا ذہین ہوتا ہے اور حالات پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاڑ لیا. اگر بھیڑیے نے جو ہے یوسف کو پھاڑا ہوگا, قمیص پھٹی رہے گی نا, قمیص صحیح سالم تھی. حضرت یعقوب نے کہا تم جھوٹے ہو. بہرحال لمبا قصہ ہے. جا کر کنویں میں ڈالا, وہاں سے جو ہے پانی تلاش کرنے کے لیے قافلہ گزرا, تو انہوں نے جو ہے وہاں سے ان کو نکالا. مصر کے بازار میں ایک نبی کو بیچا جا رہا ہے. دیکھو زندگی میں کیسے اب آزمائشیں آتی ہیں. چھوٹا سا بچہ, ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا. ان کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا مصر کے بازار میں بیچے گئے, اور دراہیم معدودہ, چھوٹی سی قیمت پر. لیا کون, مصر کا بادشاہ. لمبا واقعہ, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. یہاں ایک واقعے میں ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خریدا. یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے, لے جا کے گھر میں رکھا. جو یہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھا نا, اس کا اخلاق اور کیریکٹر اچھا نہیں تھا. جیسے ہی ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں تھے, کمرے میں بند تھے, عزیز مصر کی بیوی, مصر کے بادشاہ کی بیوی نے کیا کیا, میں تیار ہوں, آؤ برائی کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. خوبصورت ہیں, نبی ہیں, ان کے ساتھ مصر کے بادشاہ کی بھی برائی کرنا چاہتی ہے. یہ نبی دیکھو, نبی بننے سے پہلے کتنا پاکیزہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں نہیں کر سکتا. نبیوں کے اخلاق کی وجہ سے تربیت ہوتی ہے ان کے بچپن میں. لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس نے برائی کرنے کا ارادہ کیا نا, کیا ہوا, دروازہ بند کر دیا اور پیچھے سے آ کر قمیص کو پکڑا, قمیص پھٹ گئی. حضرت یوسف باہر بھاگ گئے. اور بولتے نا, چور کی لومڑی سب سے پہلے, اگر میں چوری کر تو سب سے میں بول دوں گا میں چوری ہو گئی ہے, پہلے ڈر جاتا ہے. جا کر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے برائی کرنے کا ارادہ کیا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا. انہوں اس نے کہا اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہو تو معاملہ الگ, پیچھے سے پھٹی ہو تو الگ. پیچھے سے پھٹی ہو تو کیا ہے, تم گنہگار. ویسے ہی ہوا, قمیص دیکھ گئی تو سامنے سے نہیں پھٹی تھی, پیچھے سے پکڑنا قمیص پھٹ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا لمبا قصہ اللہ ذکر کرتا ہے. یہاں نوجوانوں سے, مردوں سے, عورتوں سے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے, لڑکوں سے یا خصوصاً نوجوانوں سے جن کی شادی ہو چکی ہے اور جب ابھی نوجوان ہیں, بار بار یوسف کے قصے کو اٹھا کر پڑھو.
کیسے ایک لڑکی ان کو اپنے دام میں پھانسنا چاہتی ہے، حضرت یوسف کیسے جو ہے اس دام میں پھنسنے کے بجائے کامیاب ہو گئے۔ اس طریقے سے آج کے ہر نوجوان کو حضرت یوسف کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی لڑکے ان کے پیچھے پڑتی ہے تو کہو معاذ اللہ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا کی امت مسلمہ کی ہر عورت کو حضرت مریم کا کردار اپنانا چاہیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے قریب ہوئے تو مریم نے کیا کہا؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر چھوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہر نوجوان کے اندر آنا چاہیے۔ دیکھو ہم خطبے میں ہم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو ایک عہدے والی عورت نے، خوبصورت عورت نے زنا کرنے کے لیے بلایا تھا، اس نے کہا ہوگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا اللہ کا تقوی اور اختیار کرنے والا نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں مکمل طور پر جگہ پائے گا۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ پہلی بات، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ حسد کر کے ان کو کنویں میں ڈالا۔ معلوم ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ جگہ لکھتے ہیں حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ بھی حسد، آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد ہے۔ کیسے؟ آسمان میں جو گناہ ہوا شیطان نے آدم پر حسد کیا، آسمان کا۔ زمین کا کیسے؟ قابل نے حابیل پر حسد کیا۔ لہذا یہ حسد ایسی بڑی بری بلا ہے، ایسی بڑی بری بلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے ایک آدمی کو ایک نعمت دی ہے، میں اس کی نعمت پر جلتا ہوں۔ نعمت پر جلنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جو نعمت دی نہ گویا اس کے اوپر وہ بندہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شاید دنیا کا کوئی بھی سینہ حسد سے پاک نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ایک جگہ لکھتے ہیں لا یخلو جسد من حسد، کوئی بھی سینہ حسد سے پاک نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ حسد مومن کے اندر ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کے پاس ایمان ہے، طہارت ہے، کبھی وہ حسد نہیں کر سکتا۔ حسد کرنا تو یہودیوں کی عادت ہوتی ہے، حسد کرنا تو غیر مسلم کی عادت ہے۔ لہٰذا حسد مت کرو، رش کرو۔ رش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اللہ نے ایک آدمی کو اچھا قرآن پڑھنے کا جو ہے ملکہ دیا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اسے بھی دینا، اس کی طرح مجھے بھی دیا اللہ، اسے بولتے ہیں رش۔ لہٰذا حسد یہ بڑی بری بلا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حسد کی یہ آگ ہمارے خاندانوں کو کھائے جا رہی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، 5 کی 5 بیویاں ہیں، 5 بہو ہیں۔ حسد دیورانی جٹھانی پر، چھوٹا بڑے بھائی پر، دیکھو اتنا حسد، وہ اچھا کماتا ہے، یہ کماتا ہے۔ حسد کی وجہ سے مثالی خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کیسے کھاتی ہے، ویسے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کرو۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج حسد کیا کر رہا ہے؟ رشتہ داری کو بھی کاٹ رہا ہے۔ رشتے پہلے اچھے ناطے ہوتے تھے، آج رشتہ داری کیوں کٹ رہی ہے؟ حسد ہو رہی ہے۔ بڑا بھائی اچھا کماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بھائی اس کے اوپر حسد کرتا ہے۔ ایسے حسد کی وجہ سے جہاں بھائیوں کی محبت کا خاتمہ ہوا، اسی طریقے سے صلہ رحمی بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ نوجوان کو، لڑکی کو بھی لڑکے کو کیا رہنا چاہیے؟ پاک دامن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور کوئی بھی آدمی برائی کے لیے بلایا تو وہ کیا کرے گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری نا، وہ نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی چاہتے بوڑھے کا ذکر کر سکتے تھے، بچے کا ذکر کر سکتے تھے، نوجوان کا ذکر اس لیے کیا، نوجوانی کا مرحلہ بھٹکنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیں جب بھی اگر کوئی برائی کا ارادہ، برائی آ جائے، اللہ کا تقوی اپنے اندر اختیار کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کے بادشاہ کی بیوی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہنے لگے؟ پروردگار، اگر تو نے عورتوں کے فتنے سے مجھے نہیں بچایا نا، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔
اللہ اکبر، ایک نبی اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے، ہم کو اس بارے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ کہتے ہیں یوسف پروردگار عورتوں کے فتنے سے اگر تو نہیں بچایا نا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اور کہنے لگے عورتوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے پروردگار، مجھے جیل کی سلاخیں دیکھنا پسند ہے لیکن مجھے عورتوں کا فتنہ پسند نہیں ہے. ایسے ہوتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اس قصے سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے دنیا میں مال کا فتنہ ہے، خوبصورتی کا فتنہ ہے، ان تمام فتنوں میں عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سب سے پہلے جس فتنے میں پڑے وہ عورتوں کے فتنے میں پڑے. کیسے؟ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی عورتیں؟ جب نماز کو آنا ہوتا تو بن ٹھن کے آتے، عطر لگا کے، پھول لگا کے آتے، لہٰذا ان کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ مجھے اپنی امت پر اگر کسی فتنے کا زیادہ ڈر ہے تو مجھے عورت کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے خواتین، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، عورتوں کا فتنہ بول کر عورتوں کے دل کو دکھانا مقصود نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب اس کی صحیح تربیت نہیں کی جاتی. عورت جب اپنے دائرے کار سے ہٹتی ہے، راؤنڈ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کے اندر رہ کر کام کرو بولا ہوتا، لیکن جب وہ اس راؤنڈ سے ہٹ گئی فتنہ بن گئی. لہٰذا ہمارے سلف بھی بڑے عجیب و غریب تھے. کیسے تھے؟ دیکھو ہمارے سلف محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے بہت بڑے عالم دین، اتنے اللہ والے، وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے خواب میں اگر کوئی اجنبی عورت بھی نظر آتی ہے نا تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں. یا ایسے تھے اگر خواب میں اجنبی عورت بھی نظر آ جاتی شیطان لا کے ڈالتا میں اپنا چہرہ پھیر لیتا. وہ سعید ابن مسیب جو حضرت ابو ہریرہ کے بھانجے داماد لگتے ہیں، ان کے بارے میں سنو. 40 سال تک نماز فجر انہوں نے پہلی صف میں پڑھی تھی. 40 سال تک نماز فجر پہلی صف میں پڑھتے تھے، اور اپنے بارے میں کہتے تھے میں نے 40 سال تک امام کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دیکھی. اتنے متقی، اتنے بہت بڑے عالم دین فقی. اپنے بارے میں کیا بولتے معلوم ہے؟ لوگوں سعید ابن مسیب کے بارے میں ابھی بے خوف مت ہو جاؤ. سعید ابن مسیب اب جو ہے 80 سال کا ہو چکا ہے، کبھی بھی وہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہذا ہم اپنی بیویوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی سب تربیت کریں. جب دینی تربیت کریں گے تو ہم اپنی عورتوں کو فتنے سے مکمل طور پر بچا سکتے ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس قصے میں اللہ اور ایک بات بتاتا ہے، وہ کیا؟ ماں باپ اگر توحید پرست رہے نا ان کے بچے بھی توحید پرست بنتے. جیسا کہ ہم کو یاد ہے اسی مسجد میں پہلا درس ہوا تھا، پہلی تراویح میں ہم نے اس وقت کہا تھا حضرت یعقوب اور ابراہیم نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا تھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا کہا بچوں نے؟ اے ابا جان، ابراہیم کے بیٹوں نے بھی کہا اور یعقوب کے بیٹوں بھی نے کہا تمہارا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن نقل کرتا ہے، آگے آئیں گے سورہ ابراہیم میں. ابراہیم کی دعا یہ ہے پروردگار تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم کے سوچ پر قربان جاؤ. حضرت ابراہیم نے شاید یہ سوچا ہوگا ان کے باپ آزر توحید بت پرست تھے، وہ اپنے بچوں کو دادا کی بت پرستی سے بچانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی فکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے عقیدہ توحید کی فکر کی، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے عقیدہ توحید کی فکر کی. ہم آپ کو بتاتے دیکھو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہاں تک یہ سونے کی زنجیر ہے. یہ عقیدہ توحید کا اثر کیسے ہوا؟ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ساتھ میں 2 ساتھی بھی آئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی 2 آدمیوں کو، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں ان نوجوانوں سے کیا کہا؟ فرمایا اتنے زیادہ رب کی عبادت کرنا بہتر ہے یا ایک رب کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ تو ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ یوسف علیہ السلام کو ہم جیل میں توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کی طرف جو ہے توجہ دیں اور اپنے بچے کی مکمل طور پر عقیدہ توحید کی حفاظت کریں. اس طریقے سے اور ایک بات ہے آج کے درس میں ہم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھو یونس علیہ السلام کی
مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نبیوں کی بڑی عجیب و غریب حفاظت کرتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک دم شیرخوار بچے، چھوٹے سے بچے، وہ کنواں جس کے اندر پانی بھی ہے اور جس کے اندر جو ہے گہرائی بھی ہے، کالا پن بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اس میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کیسے کی. اسی طریقے سے اور ایک اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کے درس میں، وہ کیا ہے؟ آدمی کے پاس صلاحیت کے ساتھ صالحیت ہونا چاہیے. کیسا؟ مجھے مدرسے کا سمجھیے ناظم بنا دیا گیا، مجھے اچھی طریقے سے کرنے آتا ہے کام، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی اب معلوم ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ کیسے ہوتا ہے پہلے انسان کو جاننا. اس کو جاننے کے ساتھ آدمی کو نیک بھی ہونا چاہیے. دیکھیے اسلام میں عہدہ یا پوسٹ مانگنا جائز نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے مجھے سیکرٹری بنا دو، مجھے لیڈر بنا دو، نہیں مانگ سکتے. حضرت عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عبد الرحمن، کبھی بھی عہدہ مت مانگو. اگر تم کو عہدہ یا پوسٹ بغیر پوچھے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اگر پوچھ کر عہدہ لوگے نا تو کیا ہوگا؟ تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنے گا، ذمہ دار بننے کے بعد اگر وہ حق ادا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن وہ حسرت اٹھائے گا، نہ جو ہے اسی طریقے سے ذلیل ہوگا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. کیسے پہچانتے تھے؟ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، ذرا غور سے سنیے. یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے. یہ ایک دن آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، زکوٰۃ کا مال وصول کرنے آپ مجھے بھیجو. آ کر صاف انداز سے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہوتی پیچھے نہیں بولتے، سامنے بول دیتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر زکوٰۃ کے مال کو وصول کر کے میرے پاس لانے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو ذمہ دار نہیں بناتا. تو لہٰذا معلوم ہوا ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کے اندر امانت داری، دیانت داری سب ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اس طریقے سے اور ایک بات یہ آئی، بادشاہ کا رعایا سے بڑا اچھا سلوک ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو مصر کے بادشاہ بنے نا، اپنے بھائیوں سے کتنا اچھا سلوک کر رہے. غلہ لینے آ رہے، غلہ لینے جا رہے، بھائی باپ کے بارے میں پوچھتے، ماں کے بارے میں پوچھتے. رعایا سے اچھا سلوک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس قصے سے اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، غلطی کو معاف کرنا چاہیے. دیکھو رمضان کا یہ مہینہ ہے نا، ہم اللہ سے مغفرت کرتے، اے اللہ بھی معاف کر دے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، آپ اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں اگر کوئی ہم سے معافی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود ہم کو معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے جو ہے ساتھیوں کو، دوستوں کو معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گا. معزز حاضرین، آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑی ختم ہو گئی ہے. بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیوی شوہر کے دشمن. اگر آ کر معافی مانگے تو بولتے میں زندگی میں تجھے معاف نہیں کرتا. ایسا مت بولو، معاف کر دو. اگر تم معاف کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرے گا اور صلہ رحمی بھی مکمل طور پر آئے گی. معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھو کیسے اپنے بھائیوں کو جو ہے معاف کیا. اگر چاہتے یوسف علیہ السلام تو ڈانٹ سکتے تھے، پھٹکار سکتے تھے، کہہ سکتے تھے شرم آتی چلے جاؤ، لیکن کیا کہنے لگے؟ آج میں تم کو نہیں ڈانٹوں گا بلکہ میں تم کو معاف کرتا ہوں. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن پورے سرداران قریش جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، آپ نے بھی ان کو مکمل طور پر معاف کر دیا. یہ معاف کرنے کی چیز بڑی بہترین ہوتی ہے. اب معاف کریں گے نا تو ہوگا کیا؟ معاف کرنے کی وجہ سے دلوں سے کینہ کپٹ دور ہو جاتا ہے. ایک اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، رمضان میں یہ بات اکثر لوگ نہیں بولتے. رمضان جو آتا ہے، رمضان کا یہ مہینہ اپنے دین اور اپنے دلوں سے دشمنی کو، کینہ کپٹ کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. خود حدیث میں آیا رمضان اور ہر مہینے کے 3 دن اگر روزہ رکھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے کینہ کپٹ کو نکال دے گا. تو رمضان کے 10 دن گزر گئے، اب بقیہ 20 دن ہے نا. اگر آپ کے سینے میں کسی کی بھی اگر کینہ کپٹ ہے، دشمنی ہے، بغض و عداوت ہے، رمضان ختم
ہونے سے پہلے اس کو نکال دو. اگر اس کو رکھ کر جیو گے نا شوگر پیشنٹ بن جاؤ گے. اگر اس کو رکھ کر جیو گے نا بی پی آئیں گی, پتہ نہیں کیا کیا بیماری آئیں گی. اگر ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین, آج کے درس کی دو باتیں بڑی اہم ہیں. وہ یہ ہے آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے اپنے ماں باپ کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے. شادی کے بعد, شادی سے پہلے, حتیٰ کہ مر جانے کے بعد بھی مکمل طور ان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کب دیکھا حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو؟ اللہ اکبر, چھوٹے بچے تھے اس وقت دیکھا تھا. بڑے ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے, مصر کے بادشاہ بن گئے. اس وقت یہ 11 بھائی اپنے ماں باپ کو لے کر آتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی انجینئر ہے, فلاں فلاں ہے, پینٹ ہٹین کر کے جو ہے ٹائی بنا ہوا ہے, اس کے ماں باپ آئے تو بولتا ذرا سائڈ میں بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, یہ ہو نہیں سکتا. آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے اپنے ماں باپ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر چاہتے تو اپنے ماں باپ کو نیچے بٹھا سکتے تھے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, یوسف نے ان کو بازو نہیں بٹھایا, بازو بلا کر بٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی شان ہے. ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھو, اپنے والد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیسے جو ہے پیار بھرے انداز میں خطاب کر کر کے بول رہے ہیں یا ابتی یا ابتی. یہ حضرت زکریا کو دیکھو, اپنے والد یحییٰ کے کیسے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. یا عیسیٰ کو دیکھو, اپنی ماں سے کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. آپ یتیم پیدا ہوئے نا, 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. ایک روایت ہے, یقیناً کی روایت سنتے تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ واپس ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں یاد آ گئی. حالت کفر شرک میں مرے تھے اللہ کی نبی کے والدین عبداللہ بھی آمینہ بھی. ماں ہوتی ہے اگرچہ وہ چاہے کافر ہو مشرکہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ یاد آ گئی. آمینہ کی قبر کے پاس چلے گئے, جا کر کھڑے ہو گئے. ماں کے احسانات کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار قطار رو رہے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شاید اللہ کی نبی کو اتنا روتا ہوا ہمیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. صحابہ بھی رونے لگے, جذبات میں آ گئے. ماں ہوتی ہے, لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات میں آ کر کہا پروردگار تو مجھے اپنے ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے, اس لیے کہ وہ کفر و شرک میں مری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد, ابراہیم نے بھی یہی سوال میرے سے کیا تھا. ابراہیم نے کہا تھا اے پروردگار مجھے اپنے باپ آزر کی مغفرت کی تو اجازت دے. ابراہیم نے جہاں اپنے باپ آزر کی مغفرت کے لیے دعا مانگ کر وہ غلطی کی نا, یہ غلطی تم نہیں کرنا. لہذا سمجھ میں آتا ہے ہم میں سے اگر کسی کے رشتہ دار حالت کفر میں مر جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے, کہا یا اللہ تو مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے, کم از کم اتنا تو دے سکتا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اپنی ماں کی قبر کے پاس جاؤ, وہاں زیارت کر کے فوراً وہاں سے چلے جاؤ. معزز حاضرین, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو جنت کے کئی مناظر آپ کے سامنے دکھائے گئے تھے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا میرے سامنے جنت میں چل رہے ہیں. واپس آنے کے بعد آپ نے اس صحابی کو بلایا جن کا نام تھا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. آپ نے اس صحابی سے پوچھا میں نے معراج کی رات میں تمہیں جنت میں سامنے چلتے ہوئے دیکھا, تمہارا ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے تم میرے سامنے چلتے ہوئے نظر آتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں سے اچھا سلوک کرتا ہوں اس لیے میں جنت کا جو ہے مستحق ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے حارثہ بتاؤ تم اپنے ماں سے کیا سلوک کرتے ہو, کیا تم جو ہے یہ کرتے ہو؟ تو کیا کہنے لگے معلوم ہے میں اپنے ماں کے سر میں جو بھی دیکھتا ہوں. آج اگر ماں کوئی بات ہم سے کہے اس کی بات کو سننا تو درکنار, ہم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے. حارثہ بن نعمان کہتے میں اپنی ماں کی چوٹی ڈالتا تھا, اس میں جو دیکھتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر کہا میری ماں بڑی جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی, ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی,
ایک بات کو سمجھنے کے لیے بغیر جو ہے میں غصہ کیے بغیر اپنی بات کو، اپنی ماں کی بات کو سمجھنے کے لیے بڑا صبر کرتا تھا۔ معزز حاضرین، یہی ہونا بھی چاہیے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی ماں باپ ہم میں سے انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر تا دیر باقی رکھے۔ آج کے درس کی آخری چیز بتائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے نا، مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، سب بن گئے، لیکن اپنی موت کو نہیں بھولے۔ آدمی دنیا میں کتنے بڑے عہدوں پر نہ چلے جائے، اس کو اپنی موت بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت یوسف دعا کرتے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے پروردگار تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ دیکھو مسلمانوں اور جو ہے خواتین اسلام، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اچھی موت کی فکر کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کے کتنے ہی حفاظت کر لو، یہ جسم مٹی میں جانے والا ہے ہی، لہٰذا موت کی اچھی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی موت مانگو، دنیا سے تم چلے جاؤ لیکن تمہاری موت پر دنیا رش کرے، ایسی موت مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، پروردگار تو مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں اٹھا، اور قیامت کے دن مسکین کی حالت میں تو مجھے مکمل طور پر اٹھا دے۔ معزز حاضرین، ایک بندے کو اچھی موت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، کہا ایک حدیث میں ابو داؤد کی، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو جو ہے اصل کر دیتا ہے۔ اصل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہو سکتا ہے زندگی پر برائیاں کی ہوں گی، لیکن موت سے پہلے اگر نیک عمل کرنے کی توبے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ معزز حاضرین، ایک دو مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سلف صالحین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی موت قابل رشک ہے۔ بعض لوگوں کا انتقال جمعہ کے خطبے میں ہوا، خطبہ دیتے دیتے۔ بعض لوگ عید کی نماز کے سجدے میں گئے، اور بعض علماء ایسے ہیں نماز عصر پڑھا کے بیٹھے باوضو مکمل طور پر جو ہے وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آخر میں جو بتاتے ہیں ایک محدث کا واقعہ ہے، ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، بڑے محدث اور پوری زندگی حدیث پڑھا کر گزار دیا۔ ان کے موت کا وقت قریب آیا، جا کر ان کو سامنے لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے نا، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے ابو زرعہ رازی کو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محدث کی خدمات کتنی مقبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حدیث کی خدمات کو جو ہے قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کیا؟ اپنی مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یا جو آدمی لا الہ الا اللہ آخری میں پڑھے گا جنت میں جائے گا نا، وہ حدیث کی سند پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، حدیث کی سند، حدثنا فلان فلان ان ابی ہریرہ، وہ حدیث کی سند پڑھ کے انتقال ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے سلف صالحین تھے، اپنی جو ہے حسن خاتمہ کی بڑی فکر کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اچانک موت یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ کبھی بھی موت کے آہنی پنجے ہم کو دبوچ سکتے ہیں۔ اللہ جو فرماتا ہے تم اسلام کی حالت میں رہو، موت تم کو آئے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہم بسمک اموت، یہاں دیکھو، سونے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں، اٹھتے وقت بولتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یہاں سوتے وقت بھی موت کا ذکر، اٹھتے ہوئی موت کا ذکر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اچھی موت کی تیاری کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے یوسف کے قصے میں جتنی اچھی باتیں آئیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنے والدین اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔